کے بعد انہوں نے مریم جو ان کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں اور جو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ تتلیاں کہتے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی بات کرتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا مقصد ہے آج کے اس پروٹیسٹ کا؟ الیکشن کمیشن کے اس کے آئے تھے، جو ان کا کمشنر ہے، جو الیکشن کمشنر ان کے اگینسٹ. جی الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پریشرائز نہ کریں، میں اپنے فیصلے کرتا رہوں گا میرٹ پر. ہاں، وہ اپنے فیصلے تو کر نہیں رہے، جس کی کہنے پہ کہہ رہے ہیں، اس کی بیس کے وہ بول رہے ہیں. تو جس دن وہ پیچھے ہٹ گئے نا، جن کی بیک ہے ان کی، تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا اس کے مطابق خان صاحب نے فارن فنڈنگ بھی لیا اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے. ہاں جی، فارن فنڈنگ کو آپ کو پتہ نا، سب پاکستانی سارے نکل آئے اور سب کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں، اور جس کو ممنوع فنڈنگ اور فارن فنڈنگ کا مکسچر کا نام دیا ہوا ہے. اور جب سے اعتزاز ایسے نے ان کو بتایا کہ آپ خود سب سے پہلے پھنسیں گے سارے کے سارے، تو آج تو نا کیبنٹ نے منظور بھی نہیں کہتے ہیں خان صاحب نے فارم نمبر 1 میں جھوٹ بولا ہے. جی وہ سرٹیفکیٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ٹو بیسٹ آف مائی نالج، انہوں نے پورا ایکسپلین کر دیا ہے انٹرویو کے اندر کہ وہ کیا بات ہے. تو یہ سب کو پتہ چل چکا ہے بیسیکلی. کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کو نائل کر کے رہیں گے. ہاں جی، ان کا خواب ہے، بجلی کے خواب میں چچڑے. 80% لوگ اس کے ساتھ ہیں اور یہ اس کو نااہل کریں گے. یہ تو اس قابل بھی نہیں رہے ہوئے کہ اپنے آفس سے نکل کے گھر ہی پہنچ جائیں. کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر نائل ہو سکتے ہیں تو خان صاحب کو لاڈلے ہیں کہ وہ نائل نہیں ہو سکتے. کو اور دیانتدار لوگوں کو مت ملائیں. کوئی بندہ اتنا بیوقوف نہیں اس ملک میں رہ گیا ہوا. ہر انسان کو ہر بات کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں بالکل، 3 سال کی حکومت کو 30 ایئرس کے 30 سال کی حکومت میں چوری کتنی ہوگی اور 30 سال میں چوری کتنی ہوگی. آپ خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان کے لیے کیا اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک لیڈ کر رہا ہے. یہ ساری جو عوام نکلی ہوئی ہے یہ اپنی مرضی سے نکلی ہوئی ہے. یہ اس کے کہنے پہ نکلی ہوئی ہے. یہ عمران خان پتہ ہے لوگوں کو وہ یہاں نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. مولانا خان صاحب کی تو بات ہی نہ کریں، ان کو تو شرم حیا ہی نہیں ہے. اس کے باپ نے جو کیا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ، اب ایگزیکٹ وہی کر رہے ہیں. انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی اور پھر بے نظیر سے گورنمنٹ لی. اس کے بعد انہوں نے مریم جو ان کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں اور جو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ تتلیاں کہتے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی بات کرتے ہوئے. اپنے گھر کی بیٹیاں، اپنی چیزیں ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت رکھ لیں. اور آپ باتیں کرتے ہیں مولانا، اب تو مولانا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کچھ عزت رکھ لیں، کچھ اپنے دین کی عزت رکھ لیں. کیا اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. کہتے ہیں میں تو قومی اسمبلی میں اسلام کی ترجمانی کے لیے بیٹھا ہوں. بالکل، کیا آپ نے ترجمانی کی ہے جی؟ اتنے سالوں سے تو بیٹھے تھے. ختم نبوت کی بات تو انہوں نے کی ہے، انہوں نے قرارداد پاس کی ہے، اور یہ ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں نے بات کی ہے. کشمیر ساری عمر آپ نے کشمیر کمیٹی کی بات کی ہے اور اس کو آپ نے کھایا ہے. یہ صرف اپنے 200 ایکڑ زمین انہوں نے لی تھی. اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے کہ کیوں لی تھی اور کیوں دی تھی. اچھا، آخر میں کیا پیغام دیں گے حکومت کو جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں سارے؟ کچھ نہیں چاہتے. کیا مانگ رہے ہیں عمران خان؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فیئر الیکشن کروائیں. موسٹ ویلکم. اگر آپ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، آپ کو ہم ووٹ دیں گے. جو دینا چاہتے ہیں وہ دیں. گورنمنٹ بنائیں. ملک کو ایک اچھی گورنمنٹ چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. بہت شکریہ.